اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدیق عکس حسن کمال محمدس، فاروق ذل و جاہ جلال محمدس، عثمان ضیائے شمع جمال محمدس، حیدر بہار باغ حصال محمدس، اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات حبیب خدا رازدار رب العلا شافی روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محمود کے حوالے سے بندہ نچیز چند گزارشات پیش کرے گا۔ خلاق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ میری زبان پر کلمہ حق جواری فرمائے، اور بندہ نچیز کے الفاظ کے اندر اور اس کو احسن لفظوں کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت یہ بھی عطا فرمایا ہے، اور مقام محمود بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود یہ وہ مقام ہے کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمائے گا، کسی کو نہیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات قیام کیا کر، نصفہ اگر جی چاہے تو آدھی رات قیام کر لیا کر، اور اگر دل کے اندر اکتاہٹ محسوس ہو تو او انقص منہ قلیلا، تو آدھی رات سے کم قیام کر لیا کر۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، رب ذوالجلال کا حکم
پورے قرآن کے اندر ایسا نہیں ملے گا کہ محبوب تھوڑی دیر قیام کر لیا کر، آدھی رات قیام کر لیا کر، آدھی رات سے کم قیام کر لیا کر۔ رب ذوالجلال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام کرتے تھے، اور جب یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے اتنا قیام فرماتے حتیٰ تورمت قدماؤ، یہاں تک کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قیام فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رب ذوالجلال نے جب دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر تک قیام کرتے ہیں، تو رب نے سورۃ طٰہٰ کی آیات نازل فرمائی، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ پھر رب نے آدھی جب محبوب کا قیام کرنا دیکھا تو رب کو محبوب کا ساری رات قیام کرنا اور اس قیام کی وجہ سے مصطفیٰ کے قدم مبارک سوج جائیں، ورم آ جائے، رب کی ذات کو گوارا نہ ہوا۔ رب نے سورۃ مزمل کی آیات نازل فرمائی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب تھوڑی رات قیام کیا کر، الا قلیلا۔ پھر ممکن ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہے کہ کبھی آدھی رات قیام کرنے کو جی چاہے، تو فرمایا نصفہ، اے محبوب اگر جی چاہے طبیعت مانے تو آدھی رات قیام کر لیا کر۔ یعنی کہ پہلے فرمایا محبوب تھوڑی رات قیام کیا کر، پھر جب محبوب کے دل کی تمنا دیکھی، محبوب کی طبیعت اور پر نگاہ ڈالی، محبوب کے مزاج کی طرف دیکھا اور اس کے اندر مچلتی ہوئی خواہش پر نگاہ ڈالی، تو رب نے محبوب کے دل کی جو مچلتی خواہش تھی رب نے اسے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، اور فرمایا نصفہ، محبوب اگر جی چاہے تو آدھی رات قیام کر لیا کر۔ اور پھر ممکن ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کبھی تھک گئے ہوں گے، کبھی تھک جائیں گے، اپنی امت کے رنج و الم اٹھاتے ہوئے، اپنی امت کی طبیعت کو، اذیتوں کو اٹھاتے ہوئے میرا محبوب تھک گیا، تو اگر میں نے آدھی رات کہہ دیا اور میرے محبوب کا کبھی جی چاہا کہ میں آدھی رات سے کم قیام کروں تو کہیں میرا محبوب مشقت میں نہ پڑ جائے، تو رب نے فرمایا اونکس منہ قلیلا، محبوب اگر آدھی رات طبیعت اکٹا جائے اور آدھی رات سے کم قیام کرنے کو جی چاہے، محبوب آدھی رات سے کم قیام کر لیا کر۔ اور پھر فرمایا او زد علیہ، پھر کبھی محبوب کی خواہش ہوگی کہ میں آدھی رات سے زائد قیام کروں، آدھی رات سے قیام کو زیادہ بڑھاؤں، اور محبت کے اندر، شوق کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرنا چاہیں گے، رب کی عبادت کرنا چاہیں گے، تو کہیں میں پابندی نہ لگا دوں، تو ساتھ ہی رب نے ارشاد فرمایا او زد علیہ، اے محبوب اگر آدھی رات سے کچھ دیر زیادہ قیام کرنے کو جی چاہے تو محبوب آدھی رات سے زیادہ قیام کر لیا کر۔ یعنی کہ رات کی قیام کی مدت کے بارے میں جو خیال ذہن کے اندر، مصطفیٰ کے ذہن کے اندر آ سکتا تھا کہ میں اتنی دیر قیام کر لوں، میں آدھی رات قیام کر لوں، آدھی رات سے کم قیام کر لوں، یا آدھی رات سے کچھ بڑھا لوں،
تو رات کی قیام کی مدت کے اندر جو خیالات آ سکتے تھے اور جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر وہ خواہش پیدا ہو سکتی تھی، تو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر جتنے بھی رجحانات تھے رب ذوالجلال نے منشاء محبوب کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب اگر آدھی رات قیام کرنے کو جی چاہے تو قم اللیل الا قلیلا، تو آدھی رات قیام کر لیا کر، تھوڑی دیر قیام کر لیا کر، اور اگر آدھی رات کو قیام کرنے کو جی چاہے تو نصفہ محبوب آدھی رات قیام کر لیا کر، اور اگر آدھی رات سے کم قیام کرنے کو جی چاہے تو اب انقص منہ قلیلا، محبوب آدھی رات سے کم قیام کر لیا کر، اور اگر آدھی رات سے بڑھانے کو جی چاہے تو محبوب او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو آدھی رات سے کچھ بڑھا لیا کر۔ گویا کہ محبوب کی رب ذوالجلال نے رات کی قیام کی مدت کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی رجحانات تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تمناؤں کو، ساری خواہشوں کو اور طبیعت کے سارے مزاج کو، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رات کی قیام کے بارے میں مدت کے بارے میں جتنے بھی رجحانات تھے رب ذوالجلال نے محبوب کی ساری تمناؤں کو، سارے رجحانات کو، ایک ایک انگ کو جو ہے رب ذوالجلال نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب آدھی رات تھوڑی دیر قیام کر لیا کر، اگر جی چاہے تیری تمنا ہو، تیری مرضی ہو تو نصفہ آدھی رات قیام کر لیا کر، اگر تیری تمنا ہو تو اب انقص منہ قلیلا، تو آدھی رات سے کم قیام کر لیا کر، اور محبوب اگر تیری تمنا ہو تو آدھی رات سے بڑھا بھی لیا کر۔ اب رب نے جو ہے محبوب کو ساری رات قیام کرنے سے روکا کہ محبوب کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تنگی میں نہ پڑ جائیں، تو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو دیکھا۔ اب جو ہے اور لوگ بھی ہیں جو ساری ساری رات قیام کرتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے کسی اور کو تو نہیں روکا۔ ایسے بھی لوگ ہو گزرے ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں جو 500 سال تک عبادت کرتے رہے، ایسے بھی اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے ہیں، لیکن اس نے کسی اور کو تو نہیں روکا۔ اس نے لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، جب باری آئی اپنے مصطفیٰ کی، تو فرمایا محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر قیام کر لیا کر، زیادہ قیام نہ کیا کر۔ تو پتہ چلا اگر جی چاہے تو تھوڑا بڑھا لیا کر، اگر جی چاہے تو کم کر لیا کر، یعنی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری طبیعت کے مطابق قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حکم خدا جو ہے منشاء مصطفیٰ کے گرد گھوم رہا ہے، حکم خدا منشاء مصطفیٰ کے مطابق ہے اور رضائے مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے جو مقام محمود عطا فرمایا، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب رات کے حصے کے اندر اٹھا کر فتہجد بھی اور نماز تہجد پڑھا کر، نافلۃ لک، یہ نماز تہجد پڑھنا آپ کے لیے نفل ہے۔ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے اور ہمارے لیے فرض ہے؟ نہیں، حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، واجب تھی، ہمارے لیے نفل ہے، لیکن یہاں کہاں جا رہا ہے محبوب یہ نماز تہجد نافلۃ لک آپ کے لیے نفل ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
نفل کہتے ہیں وہ چیز، وہ عبادت جو فرائض سے زائد ہو۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ زائد چیز کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو فرائض سے زائد ہو، کیونکہ یہ واجب تھی، فرض نہ تھی، اور ایک زائد عبادت تھی کہ جو ساری امت پر نہیں فرض لیکن مصطفیٰ پر لازم ہے، یہ زائد عبادت تھی، تو اس وجہ سے کہا نافلۃ لک محبوب، یہ ایک زائد عبادت ہے۔ حالانکہ یہ عبادت جو ہے امت کے لیے ضروری تھی، مصطفیٰ کے لیے ضروری نہ تھی۔ اگرچہ مصطفیٰ پر واجب تھی لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری کیوں نہ تھی؟ کیونکہ نفل جو ہے یہ رب کے قرب کا سبب ہے۔ مصطفیٰ کو اور امت کو قربت خدا کی ضرورت تھی۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی خدا کے مقرب بندے تھے۔ سمجھ آئی بات کی؟ حضور تو پہلے ہی خدا کے مقرب تھے، خدا کی قربتوں میں رہنے والے تھے، خدا کی محبتوں کے جلووں میں رہنے والے تھے، تو امت کے لیے ضروری نہ تھا، امت کے لیے ضروری تھا، مصطفیٰ کے لیے ضروری نہ تھا۔ لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز تہجد لازم قرار دی گئی کہ نافلۃ لک محبوب، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ زائد عبادت تھی، لیکن فرمایا محبوب یہ نماز تہجد پڑھنا تیرے لیے ضروری نہ تھا، امت کے لیے ضروری تھا۔ تو امت کی بخشش کے لیے نماز تہجد پڑھتا رہا، امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہا۔ محبوب یہ نماز تہجد پڑھنا تیرے لیے ضروری نہ تھا، تو ہماری قربتوں کے لیے، تو ہماری محبتوں کے لیے ایک زائد عبادت کرتا رہا۔ ہم اب اس کا صلہ کیا دیں گے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محبوب زمانہ دیکھے گا، روز محشر قیامت کے دن ہر کوئی زمین پر ہوگا، تیرا مقام مقام محمود ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب تیرا مقام مقام محمود ہوگا۔ قیامت کے دن رب اپنے مصطفیٰ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اب ہر کوئی زمین پر، اور مصطفیٰ کا مقام مقام محمود ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو مقام محمود دیا گیا کس وجہ سے؟ نافلۃ لک، نفلی عبادت کی وجہ سے۔ وہ عبادت جو فرض نہ تھی، واجب تھی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، درجہ جو ہے یہ نفلوں کا زیادہ ہوتا ہے یا فرضوں کا زیادہ ہوتا ہے؟ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے۔ درجہ نفلوں کا زیادہ نہیں ہوتا، فرضوں کا ہوتا ہے۔ تو محبوب کے نفلوں کا صلہ کیا ہے؟ مقام، محبوب کے نفلوں کا صلہ کیا ہے؟ مقام محمود۔ کیا ہے؟ مقام محمود۔ یہ حضور کی نفلی عبادت کا صلہ ہے، اور نفلوں سے زیادہ درجہ فرض کا ہوتا ہے۔ ارے جب میرے مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے، تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کے فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ آج حضور کی نفلی عبادت مقام محمود سمجھنے سے امت قاصر ہے، اور امت آج مقام محمود کو صحیح تک نہیں سمجھ سکی۔ تو اگر فرضوں کا صلہ بیان کر دیا جاتا تو امت کی عقل ہی حیران ہو جاتی، پھٹنے کو آ جاتی۔ آج امت جو ہے حضور کی نفلی عبادت کا صلہ نہیں سمجھ سکی، تو فرضی عبادت کا صلہ کیسے سمجھ سکتی ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کچھ رب ذوالجلال نے مقام محمود عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اب یہاں ذرا توجہ طلب بات ہے، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مقام محمود دیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب جو ہے آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ محمود جو ہے یہ مصطفیٰ کا مقام ہے،
لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو محمود رب کا نام ہے۔ محمود کس کا نام ہے؟ رب کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے۔ رب کا اپنے حبیب سے تعلق و رشتہ یہ ہے، رب کی اپنے محبوب کے ساتھ پیار کی نسبت یہ ہے، اور محبت کا جلوہ یہ ہے کہ جو اپنا نام رکھا وہ مصطفیٰ کا مقام رکھا۔ ادھر مصطفیٰ کا مقام محمود ہے، ادھر رب کا نام محمود ہے۔ یہ رب کا اپنے حبیب سے پیار ہے، اپنے حبیب سے محبت ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنا نام محمود رکھا، مصطفیٰ کا مقام محمود رکھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے شروع کے اندر الحمدللہ رب العالمین، حمد ساری رب کے لیے۔ حمد کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ جس کا رب ہے وہ بولے کس کے لیے ہے؟ حمد کس کے لیے ہے؟ حمد رب کے لیے ہے، اور جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمود کہتے ہیں، کہ ہم محمود کا معنی حمد کیا ہوا، جس کی حمد کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے۔ تو ساری زندگی قرآن کا یہ درس ہے، الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن رب نے قیامت کے دن مصطفیٰ کو مقام محمود دیا۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کی نگاہیں مصطفیٰ کے مقام پر پڑیں گی اور مصطفیٰ کے مرتبے پر پڑیں گی، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ مالک ساری زندگی جو ہے ہم نے یہ درس سنا، الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے ہے، حمد صرف خدا کے لیے ہے، اور جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں۔ مالک ساری زندگی جو ہے ہم تجھے محمود سمجھتے رہے، آج بروز محشر، حشر کے میدان میں پہنچے ہیں، پتہ چلا ہے محمود تو محمود مصطفیٰ کا مقام ہے۔ قیامت کے دن دنیا کے اندر جو ہے محمود ہم تجھے سمجھتے رہے، لیکن آج میدان محشر میں پتہ چلا ہے محمود تو مصطفیٰ کا مقام رکھا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے، رب ذوالجلال نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا محمود کے لحاظ سے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ رب ذوالجلال نے جو مقام محمود عطا فرمایا ہے، اس کے اندر حضور کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں حضور کی شان، اصل شان کا پتہ کل قیامت کے دن چلے گا کہ حضور کی اصل شان کیا ہے، حقیقت کیا ہے، رب نے کتنا مقام و مرتبہ اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ آج حضور کی شان جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، حضور کی شان کو صحیح معنوں میں لوگ حضور کی شان سے آگاہ نہیں ہے، اور حضور کی شان لوگوں سے مخفی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جو ہے شبد الحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب اشیۃ اللمعات کے اندر، فرمایا روز قیامت، روز اوس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے یہ مصطفیٰ کا دن ہوگا۔ اتنا بڑی بات کر دی شبد الحق محدث دلوی نے 2 جملوں کے اندر کہ قیامت کا دن مصطفیٰ کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ مجھے واضح کہہ دیا سبحان اللہ، اتنا بڑا جملہ بول دیا، قیامت کا دن جہاں لوگ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور لوگوں کے جسم سے، بدن سے پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، لیکن کہتے ہیں قیامت کا دن جو ہے یہ حضور کا دن ہے۔ مثال کے طور پر شادی رچی ہو نا، تو جو ہے جو دولہا ہو تو کہا جاتا ہے آج جو ہے یہ اس کا دن ہے، چاہے وہ عمر ہو چاہے عبداللہ ہو، کہا جاتا ہے آج تو عبداللہ کے دن ہے، آج تو عمر کا دن ہے، یعنی کہ آج اس کی عزت افزائی کی جائے گی۔ تو قیامت کا دن جب ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، یہ کسی اور کا دن نہیں ہوگا بلکہ مصطفیٰ کی ذات کا دن ہوگا۔ مطلب کیا کہ مصطفیٰ کی شان کا اظہار کا دن ہوگا،
اور مصطفیٰ کی شان ظاہر کی جائے گی قیامت کے دن۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مقام محمود کی وضاحت کرتے ہوئے فتح مقام محمود کیا ہے؟ ان یقیم ربک هو مقام ان یقیم ربک مقام محمودا هو مقام الشفاعۃ لأنک یحمدک الاولون والآخرون۔ مقام محمود کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ مقام شفاعت ہے کہ جب حضور کو مصطفیٰ علیہ السلام کو رب مقام محمود پر کھڑا کرے گا، وہ مقام کیسا ہوگا؟ اول سے لے کر آخر تک جو ہے ساری کی ساری مخلوق جو ہے مصطفیٰ کو تکتی جائے گی، مصطفیٰ کی حمد و ثنا کرتی چلی جائے گی۔ لِأَنَّهُ يَحْمَدُكَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی مخلوق ہے مصطفیٰ کو دیکھتی جائے گی، مصطفیٰ کی تعریف کرتی چلی جائے گی حضور کا مقام دیکھ کر۔ اب میں یہی وجہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کی شان کا دن ہے، حضور کی شان کی تقریب رونمائی ہے، اور یہ کس لیے اور قیامت کے دن حضور کی شان کو کیوں ظاہر کیا جائے گا؟ تاکہ جو ہے جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر رب کے محبوب کا مقام نہ سمجھ سکے انہیں کل قیامت کے دن شان مصطفیٰ دکھا دی جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد یوم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد یوم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کل قیامت کے دن حضور کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، اور رب ذوالجلال نے جو آپ کو مقام محبوب عطا فرمایا اس کی شان کا اظہار ہوگا۔ اور حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن کے اندر فرماتے ہیں کہ انَّهُ يَحْمَدُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ کہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وَهِيَ مَقَامُ شَفَاعَةٍ لِأَنَّهُ يَحْمَدُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ۔ مقام محمود یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی مخلوق ہے سارے کے سارے لوگ حضور کی حمد بیان کریں گے، حضور کی تعریف کریں گے، حضور کی ثنا کریں گے۔ اب یہ نہیں، لوگ بھی تعریف کریں گے اور خدا بھی اپنے محبوب کی تعریف بیان کرے گا، لیکن اللہ کی حمد بیان کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہوگا؟ سورۃ والضحیٰ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور بڑی پریشان تھے اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کا کیا بنے گا، امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جہنم میں جلے گی۔ حضور پریشان تھے تو رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور پوچھا حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا میں امت کے حوالے سے پریشان ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اپنی امت کے بارے میں غمگین ہوں کہ کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیسا حساب لیا جائے گا اس سے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا جبریل جاؤ اور محبوب سے کہو اِنَّا سَنُطِيعُكَ فِي أُمَّتِكَ لَا نَسُوكَ، محبوب آپ امت کے بارے میں غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اب قیامت کے دن حضور کی مخلوق تو حمد کرے گی، لیکن رب حمد کرے گا اپنے مصطفیٰ کی اس انداز سے کہ رب جو ہے اپنے مصطفیٰ کو امت کے بارے میں راضی کر دے گا۔ محبوب جیسا چاہیں گے ایسا کر دیں گے امت کے بارے میں، جیسے آپ راضی ہیں ایسے کر دیا جائے گا امت کے بارے میں۔ اب حضور کا ایک ہے مقام محمود اور دوسرا ہے مقام شفاعت۔ مقام شفاعت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر سجدہ ریزی کریں گے اور سجدہ ریزی کر کے اپنی امت کو بخشوائیں گے، یہ ہے مقام شفاعت۔ اور جہاں مقام شفاعت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے حضور کا مقام محمود شروع ہو جاتا ہے۔ مقام شفاعت حضور کا اپنی امت کو بخشوانا ہے،
اور اتنا بخشوانا کہ شفاعت کی انتہا ہو جائے، اس کا نام مقام محمود ہے۔ مقام شفاعت یہ ابتدا ہے، اور مقام محمود حضور کی مقام شفاعت کی انتہا ہے۔ حضور رب بخشتا چلا جائے گا امت مصطفیٰ کو، بخشتا چلا جائے گا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا کہ رب نے یہ کہا اب امت کے بارے میں کہ ہم ناراض نہیں کریں گے، اے محبوب ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اور سورۃ والضحیٰ کی آیت کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی بعض ترجمہ یہ ہے کہ آپ کی پہلی گھڑی ہر گھڑی سے بہتر ہوگی، آنے والی گھڑی سے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یعنی کہ محبوب آج بھی دیکھو، اگر دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی عظمت کے ڈنکے مزید بڑھ رہے ہیں، اور ہر طرف یہ چرچا عام ہو رہا ہے۔ حضور کی آمد، حضور کا ذکر اور حضور کی جو شان یکتائی ہے اس کا اظہار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولا سے مراد دنیا ہے اور آخرت سے مراد محشر کا دن ہے۔ اے محبوب آپ کا محشر کا دن جو ہے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اب جب حضور کی دنیا کی شان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، حضور کی محشر کے دن شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر وہاں تو حکومت بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے رب کے اذن سے جو ہے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جب فرمان سنا نا کہ ہم رب فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے آپ کی امت کے بارے میں، امت کے بارے میں سوال آیا، سارے جو سو رہے ہیں، یہاں رب جو ہے اپنی مصطفیٰ کی امت کو راضی کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ سارے اونچی آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کو کہو کہ ہم آپ کو امت کے بارے میں، یعنی کہ اے لوگوں جو بیٹھے ہو آپ کے بارے میں، امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر ایک امتی بھی میرا جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محمودیت ہے اور مقام محمود کی شان اور عظمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو جہنم میں رہنے نہیں دیں گے۔ اور یہاں یہ بھی بات ہے، حضور کے صدقے شفاعت ملے گی، لیکن یاد رکھیں مت کوئی اس کو سمجھے کہ پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ بھی ہوگی۔ آج لوگوں نے یہاں ماحول بنا لیا ہے کہ ہم جتنے مرضی جرم کریں، جتنے مرضی گناہ کریں، نمازیں چھوڑیں، شریعت کی جتنی بھی خلاف ورزیاں کریں تو ہمیں کوئی پوچھ گیچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو ہے رب پکڑ بھی کرے گا، اور بندہ تصور کرے اس کی پکڑ کتنی سخت ہوگی کہ جب انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، اتنا روب و دبدبا ہوگا رب ذوالجلال کی ذات کے اندر، اور ہر طرف جو سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ تو یاد رکھیں محبوب بخشوائیں گے، لیکن اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک بخشش کا پروانہ نہیں آتا اتنی دیر تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ فکر انگیز بات ہے۔ آج لوگوں نے جنت کو سستا سمجھ لیا ہے اور جہنم سے چھٹکارے کو جو ہے سمجھ لیا کہ حضور بخش دیں گے۔ حضور تب بخشیں گے، بخشوائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تب بخشوائیں گے جب حضور پہچانیں گے بھی یہ میرا امتی ہے۔ اگر حضور نے منہ موڑ لیا
تو کل قیامت کے دن جو ہے کس کو منہ دکھائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخشوائیں گے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ بندے کا قلبی تعلق، بندے کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے، تاکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے تو پہچان جائیں کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ بات تو طے ہے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، لیکن یہ بات بھی فکر انگیز ہے کہ کہیں قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی نسبت کو مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے معاملے کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اس کو مضبوط تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، اب رب جب پوچھے گا اے میرے محبوب کیا مجھ سے راضی ہے، تو محبوب علیہ السلام میری عطا سے، میری نوازش سے، میرے اس تحفے سے راضی ہے، میں نے تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیا؟ تو محبوب کہیں گے محبوب خدا اے مالک میں تیری عطا سے نہیں بلکہ میں تجھ سے راضی ہوں، یعنی کہ تو نے مجھے عطا کیا، تیری بڑی عطائیں ہیں۔ لیکن حضور یہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ حضور بھی رب کی عطا ہیں، اور حضور سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی عطا نہیں ہے۔ تو حضور کہیں گے مالک میں بھی تیری عطا ہوں اور مجھ سے بڑھ کر تیری عطا کوئی نہیں، اے مالک میں تیری عطا سے نہیں بلکہ میں خود تجھ سے راضی ہوں، اس لیے کہ عطا کی انتہا ہے لیکن عطا کرنے والے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس وجہ سے محبوب کہیں گے اے رب میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا، تاریخ مدینہ کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا انہ یحشر فی 70,000 من الملائکہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے جب آپ میدان محشر جا رہے ہوں گے تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ کے اندر میدان محشر جائیں گے، اور حضور فرماتے اذا انشقت عنہ الارض یخرج فی 70,000 من الملائکہ یوقرونہ، جب زمین میری قبر کھلے گی میں اپنی قبر سے نکلوں گا تو فرمایا 70,000 فرشتوں کا جلوس میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجھے واضح کیا جنہیں سبحان اللہ۔ آج لوگ دنیا کے اندر جو ہے مصطفیٰ کے جلوس کو بدعت کا نام دیتے ہیں، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان کو روکنے کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا آج لوگ جو اس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے جلوس کو دنیا کے اندر روکنا چاہتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا حال یہ ہوگا کہ وہاں صرف مخلوق خدا نہیں، صرف مخلوق انسانیت نہیں، بلکہ رب کے نورانی فرشتے جو ہے 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں لے کر جو ہے مصطفیٰ کو میدان محشر میں لے جا رہے ہوں گے۔ اب 70,000 فرشتوں کا جلوس یہ کہاں سے آیا؟ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہے کہ 70,000 فرشتوں کے آج ہے 200 300 400 5,000 کا جلوس ہے، وہاں 200 300 400 5,000 کا جلوس نہیں ہوگا، اور صرف انسان کا جلوس، انسانوں کا جلوس نہیں ہوگا، بلکہ 70,000 رب کے نورانی فرشتوں کا جلوس ہوگا۔ یہ حضور کے جلوس کو روکتے ہیں، کل قیامت کے دن حضور کے جلوس کو کوئی نہیں روک سکے گا، کل قیامت کے دن حضور کے ذکر کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اظہار کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور پھر فرمایا انہ یحشر راکب البراق، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا حضور براق پر سوار ہوں گے، حضور کی سواری براق پر جائے گی، ادھر انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں، اولیاء جو ہے یہ کسوری کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، وجود لہم المنابر، اور انبیاء کے لیے منبر بچھا دیے جائیں گے، ادھر اولیاء بیٹھے ہیں، انبیاء جلوہ گر ہیں، رسول جلوہ گر ہیں، ساری کی ساری مخلوق جلوہ گر ہے، ادھر 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے اجلال کے ساتھ، بڑی عزت افزائی کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہوگی۔
عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، یوقرونہ، وہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس جو ہے آپ کا استقبال 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں کیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اب یہاں جب حساب شروع ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں کریں گے، اور اس سے پہلے جب حساب نہیں شروع ہوگا تو لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سارے انبیاء کے بارگاہ سے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے تو اس وقت یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے انا لہا، اے لوگوں میں اسی لیے ہوں، میں ہی تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اب قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا جو تاج ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا جائے گا، یہاں تک کہ یہ شفاعت یہ کافروں کو بھی ملے گی کہ حساب کے اندر جلدی شروعات کی جائے گی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھیں گے اور کہیں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب سر اٹھائیے، سل توتا، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ حضور کئی مرتبہ سر سجدے میں اپنی امت کو نکالیں گے جہنم سے، پھر سر سجدے میں رکھیں گے، رب کہے گا سل توتا یا محمد، اے مصطفیٰ سر اٹھائیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ جو ہے حضور سجدہ ریزی کریں گے رب کی بارگاہ میں، جب کہ ساری لوگوں کی نفسی کی پکار ہوگی، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا مقام یوں ظاہر ہوگا، حضور جتنی مرتبہ بھی سر سجدہ میں دیں گے اور رب سے گزارش کریں گے، رب مانگنے سے پہلے مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا۔ ابھی حضور مانگیں گے نہیں، رب کہے گا سل توتا، مصطفیٰ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ روزے اوس شیخ عبداللہ کو محدث دہلوی اسی لیے فرمایا تھا قیامت کا دن حضور کی شان کا دن ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ سارے بولو قیامت کا دن کیا ہے؟ سارے بولو تاکہ پتہ چلے گنبد عذرا کے اندر بھی قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن جو ہے حضور کی شان اور شان یکتائی کا دن ہے، حضور کی عظمت کے اظہار کا دن ہے، حضور کی رحمتوں کا دن ہے، اور حضور کی نوازشات کا دن ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شان اور یہ مقام یوں ظاہر ہوگا کہ رب بار بار مصطفیٰ سجدہ ریزی کریں گے، رب سے مانگتے جائیں گے، رب عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي۔ فرمایا کل قیامت کے دن صرف 2 قانون ہوں گے۔ کتنے قانون ہوں گے؟ کتنے قانون ہوں گے؟ 2 قانون ہوں گے جنت میں جانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے کل قیامت کے دن سے 2 قانون ہوں گے۔ اور ماحول کیا ہوگا؟ ماحول یہ ہوگا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کھڑے ہیں دربار خدا بندی کے اندر، اور لوگ جو آ رہے ہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کے لیے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یا رب کا فضل بچائے گا یا مصطفیٰ کی توجہ بتائے گی، یا رب کا فضل بچائے گا یا مصطفیٰ کی توجہ بچائے گی۔ حضور فرماتے ہیں منہم من یدخل الجنۃ برحمتی ومنہم من یدخل الجنۃ بشفاعتی۔ فرمایا کل قیامت کے دن 2 قانون ہوں گے، ایک رب کی رحمت کا قانون ہوگا، دوسرا مصطفیٰ کی شفاعت کا قانون ہوگا۔ ایک رب کی رحمت کا قانون، دوسرا مصطفیٰ کی شفاعت کا قانون ہوگا۔ اور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کچھ تو وہ ہوں گے جن کو رب اپنی رحمت سے جنت عطا کرے گا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو رب میری شفاعت سے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود ہے، اور حضور کی شان یکتائی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد یوم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد یوم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے۔ رب ذوالجلال نے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی، جس کا اظہار کل قیامت کے دن ہوگا۔